انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملے کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا ہے، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، جو وہ سوچ سکتے ہیں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتاری سے دوڑتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے۔ شتر سوار نے کہا، میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن ہوتے دیکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ خالد نے کہا، ہم ان پر شب خون ماریں گے، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے، وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے، کیونکہ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا، انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کمانڈر نے اپنے سواروں کو روک لیا، انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کمانڈر نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے، انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سوار کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شب خون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا، انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری تھی، وہ راتوں کو سوتے بھی نہ تھے، محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا، ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا، خالد بھی آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، ہم مکہ والوں کا نہیں خدا کا حکم ماننے والے ہیں، ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی، اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔
خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لے لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اب انہوں نے آپ کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوئے کہ ان کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے نعوذ باللہ منصوبے بناتے رہے تھے۔ حضرت خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کے قائل ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا، اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے، اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ۔ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ اکرمہ نے کہا، حبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ خالد نے کہا، ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کروا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلا لیا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھی۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، تب اس نے دیکھا اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کا مشہور جنگجو عمر بن العاص تھے، اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ عمر بن العاص نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟
خالد نے پوچھا تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ عمر بن العاص نے کہا بات پوری کرو عثمان۔ خالد ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد نے کہا آؤ اکٹھے چلیں۔ یہ 31 مئی 628 عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اندر گئے، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں۔ ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں۔ اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں۔ کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے۔ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے۔ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ مارکا بڑا خونریز ہے۔ یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں بلکہ بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا مارکا لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی۔ تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کا احکام جاری کر دیا۔ مسجد کی تعمیر 1868 میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہے تھے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے 1000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔
ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جن کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ بیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا، وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمر تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمر نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے مدینہ واپس چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا، شرجیل بن عمر نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے 3 محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمر باہر آیا، تم اس کے ساتھ ہی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ ایک محافظ نے جواب دیا، نہیں، پیغام اس کے پاس تھا۔ شرجیل نے کہا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے، میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن 3 محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار بھی نہیں تھے، وہ غصے کے تاثرات تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کے شرجیل بن عمر کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں.